ایک دعا صحت کی التماس ہے۔ ہمارے ایک مومن بھائی نے، برادر ایس علی نے اپنی علیل زوجہ کی صحت کے لیے دعا کی التماس کی ہے۔ غازی ابوالفضل العباس کے ذکر سے منسوب اور مخصوص یہ رات ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بار الہ اس برادر کی زوجہ اور جتنے بیمار مؤمنین و مؤمنات ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ تمام بیماروں کی صحتیابی کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد۔ الى ارواح المؤمنین والمؤمنات نہدی ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین، وجاہدا بالسیفین وصلى الى القبلتین، وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على اشرف الکونین، رحمت للدارین جد الحسنین، اعنی ابا القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبيهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ درود پڑھے محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیشہ کی طرح پروردگار کے شکر سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پالنے والے تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں فرش عزا امام حسین نصیب کیا۔ پالنے والے تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ اس فرش عزا اور اس کے آداب کو اپنی نسلوں تک امانت کے ساتھ پہنچا سکیں۔ تمام کی دعاؤں اور رضا کی قبولیت کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھ دیں۔ آمادہ ہے انشاءاللہ بات کا آغاز ہو؟ اگر اجازت دیتے ہیں تو ذرا اس طرح نہیں، اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں۔ محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تمام عزاداران امام مظلوم کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا موضوع تسلسل سے چلتا آ رہا ہے قرآن اور اسباب نجات۔ اس حوالے سے سورہ صف آیت 10، 11 اور 12 کی تلاوت کر رہا ہوں کچھ دنوں سے، جس میں پروردگار نجات کا ایک سبب بناتا ہے۔ ساری تمہید کو چھوڑتے ہوئے صرف ترجمہ عرض کروں گا تاکہ اپنے موضوع سے جڑ جاؤں، اور اب صرف 3 ہی راتیں ہمارے پاس گفتگو کے لیے ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات آپ تک پہنچ سکے۔ اس سب میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی توجہ ہر لمحے میرے ساتھ رہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت، ایک ایسا منافع بخش کاروبار،
تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گی۔ پھر خدا نے اس تجارت کی شرطیں بتائیں اور اس کی کامیابی کے مرتبوں کو بڑھاتا چلا گیا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ ایسا خالص ایمان جو تمہیں تجاہدون باموالکم وانفسکم، جو تمہیں اتنا حوصلہ دے سکے، اتنا دل، اتنی ہمت، اتنی طاقت دے سکے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کو خرچ کر سکو۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان لگاؤ، اپنا مال خرچ کرو۔ یعنی اگر حق کے راستے میں کبھی تمہیں اپنی جان دینی پڑ جائے یا تمہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑ جائے یا مال کا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو ہرگز اس کام سے نہ چوکنا کہ یہی تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ یعنی آپ نے کہیں کسی بندے کا کہ ایمان کا مرتبہ جانچنا ہو کہ کتنا بڑا مومن ہے تو بس یہ دیکھ لیا جائے کہ کہاں کس نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کو کس انداز سے خرچ کر دیا، کہاں کون اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے پر تیار ہے یا مال کا نقصان اٹھانے پر تیار ہے، کہاں کون اللہ کی راہ میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، یا کہاں کون وقت آنے پر اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے۔ بات آگے بڑھی، بات شروع ہوئی تھی دردناک عذاب سے، سزا سے بچ جاؤ گے، سزا سے نجات مل جائے گی۔ بات آگے بڑھی، خدا فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کل اس جملے پر تفصیل سے بات ہوئی، اس امت کے باب حتہ کا تذکرہ بھی آیا تھا، بات ذہنوں میں یاد ہے نا۔ بات آگے بڑھی، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں اپنی ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے ماتحت نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جنت میں تمہیں ایسے پاکیزہ گھر دے گا کہ جو جنت عدن میں ہے۔ اور خدا نے جب اپنے مومن بندے کو اس تجارت کے سودے میں دردناک عذاب سے لے کر جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دیا، اب پروردگار فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا عزیزوں، کل تک آیت کے ایک ایک لمحے، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک عنوان، ایک ایک اینگل پر بات ہو گئی، بس یہ آخری لفظ ہے جو تشنا رہ گیا ہے۔ اے علی کے چاہنے والوں، تمہیں عظیم کامیابی سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں عظیم کامیابی کسے کہتے ہیں، اور عظیم کامیابی علی کے چاہنے والوں کو نہ سنائی جائے تو کسے سنائی جائے؟ سفر میں میرے ساتھ ہیں، ذالک الفوز العظیم، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، عظیم کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی کو۔ ذالک الفوز العظیم، ایمان والوں یہی فوز عظیم ہے۔ کب ہے یہ فوز عظیم؟ جب خدا تمہیں پوری طرح بخش دے، جب تم جنت میں پہنچ جاؤ، جب تم جنت میں اعلیٰ مرتبہ پالو، تب یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی وہ تجارت کہ جس کا سفر عذاب سے نجات سے شروع ہوا، تمہیں سب سے بڑی کامیابی تک بھی لے جا سکتی ہے، اگر سودا کرنے والا اچھا ہو، اگر سودا نیک نیتی سے کیا جائے، اگر سودا خلوص سے کیا جائے۔ آئیے ذرا قرآن کی نگاہ میں دیکھیں عظیم کامیابی۔ ایک تو ہم انسانوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوا کرتی ہیں، ہم اپنے قد، اپنی چھوٹی سوچ کے مطابق کچھ تھوڑی سی دولت کو، کچھ تھوڑی سی شہرت کو، کچھ نمود و نمائش کو، کچھ دنیاوی چیزوں کے حصول کو، کسی پوسٹ پر پہنچ جانے کو، کسی خاص لیول تک بینک بیلنس آنے کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، مگر جب اس مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو اس سراب نما دنیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کافی نہیں ہے، اور آگے بڑھنا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا کی تلاش کا سفر کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اس دنیا کی تلاش میں لگ گیا ہو اور کبھی آپ کو یہ کہتا ملے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ یہ تو ہماری نگاہ میں، چھوٹی نگاہ میں کامیابیاں ہیں۔ خدا کی نگاہ میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ خدا کی نگاہ میں فوز عظیم کسے کہتے ہیں؟ میں آیتیں پیش کرنا شروع کروں، آمادہ ہیں؟ بات کا آغاز ہوگا سورہ آل عمران سے۔ سورہ آل عمران آیت 186 ہے۔ پروردگار نے تذکرہ کیا کامیابی کی تلاش ہے ہمیں قرآن سے، اور نتیجہ اب تک پہنچانا ہے۔ ارشاد ہوا
وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، یعنی اللہ کی نگاہ میں کامیابی کی بات کا آغاز ہی موت سے ہو رہا ہے۔ تم کہاں اس عارضی دنیا میں کامیابی کی تلاش میں نکل پڑے ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ پھر کیا ہوگا پروردگار؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے انسان تو نے اپنی زندگی میں جو بھی اچھائی کی تیرے خیال میں تجھے اس کا اجر تو ملے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی نیکی کا اجر ہم سے دنیا میں ہی مانگنے لگ جائے، کہ یہ خلوص نیت کے خلاف ہے۔ ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں تمہارا اجر، تمہارے نیک اعمال کا اجر، تمہاری کامیابیوں کا نتیجہ، تمہاری محنتوں کا نتیجہ، تمہاری کوششوں کا ثمر کہاں ملے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب موت سے لے کر یہ روح انتظار کرتی رہے قیامت تک۔ کیا ہوگا قیامت میں؟ حتمی فیصلہ سنایا جائے گا، ریزلٹ ڈے ہوگا۔ ارشاد ہوا فمن زحزح عن النار، پس اب روز قیامت آ کر خبر ہوگی۔ دنیا میں جس نے جو صحیح سمجھا کر لیا، رزلٹ قیامت میں آئے گا، میدان محشر میں آئے گا۔ فمن زحزح عن النار، پس جسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا۔ یہ کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے قیامت میں۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور ہماری جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فقد فاز، یہ وہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اے خدا میں تیرا نیک بندہ ہوں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اے خدا میں تیرا نیک بندہ ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، ساری عبادتیں، سارے عمل کرتا ہوں، تیری راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتا ہوں، وقت بھی صرف کرتا ہوں، تیری لاریب کتاب کو بھی پڑھتا ہوں، اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھتا ہوں، عزادار بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، حرام سے خود کو بچاتا ہوں، واجبات پر باقاعدگی سے عمل کرتا ہوں۔ مجھے کیسے پتا چلے میں کامیاب ہوا حقیقت میں یا نہیں ہوا؟ جواب آئے گا روز قیامت آ کر دیکھنا۔ اگر ہم نے جہنم سے نجات دے دی، جنت کی طرف بھیج دیا، تو سمجھ لینا کامیاب ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ مجھے پتا چلا کہ جس بات کا آغاز ہی اللہ موت سے کر رہا ہو، زندگی میں اس کا نتیجہ تو نہیں ملنا۔ کون کتنا کامیاب ہے، کون کتنا ناکام ہے، یہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک اور موقع پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارکہ توبہ آیت کا نشان 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن مستورات سے، مومن عورتوں سے وعدہ کر لیا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہوا کرتا ہے، اس وعدے میں کوئی جھول نہیں ہوا کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا، مگر وعدہ اس وقت تک وعدہ ہی رہتا ہے جب تک پورا نہ ہو جائے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ہم ہیں قرآن سے کامیابی کی تلاش میں۔ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ کامیاب ہو۔ کون کون چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، فائز ہو جائے، امتحان میں کامیاب ہو جائے؟ جو چاہتا ہے وہ مل کر ایک صلوات پڑھ دے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ وعدہ کر رہا ہے، اس کے وعدے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وعدہ وعدہ ہوتا ہے، وہ جب کمال تک پہنچتا ہے جب پورا ہو جائے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنوں اور مومنات سے، کس چیز کا؟ جنات تجری، ایسی جنتوں، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور بلند مقام پہ پاک و پاکیزہ جنت کے گھر ہوں گے۔ پھر خدا ایک عجیب جملہ فرماتا ہے، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ کر لیا، اب اللہ آگے بڑھ کے فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میں تم مومنوں سے جنت کا وعدہ تو کر رہا ہوں، مگر جو جنت کے سے بھی بڑی چیز ہے جس تک تم پہنچ سکتے ہو،
اگر محنت کرو، کوشش کرو، وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے جنت سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، اللہ کی خوشنودی۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ جنت تو ہونی ہی چاہیے، مگر جنت کے ساتھ جو ہماری رضا و خوشنودی ہے، یہی تو حقیقت میں بڑی کامیابی ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ یہاں ہے اللہ کا وعدہ، پورا کب ہوگا؟ وعدے پر تو کوئی کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب وہ وعدہ میرے ساتھ ہوگا تب مجھے خبر ہوگی میں مومن تھا یا نہیں تھا، میں مومن مرا یا نہیں مرا، میں مومن محشور ہوا یا نہیں ہوا۔ جب اللہ مجھے جنت دے دے گا، جب مجھے اپنی رضا خوشنودی عطا کرے گا، تب جا کر میں دعویٰ کر سکوں گا میں کامیاب ہوں۔ اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے، اللہ پورا کب کرے گا؟ ایک اور آیت میں ارشاد، تھوڑا سا آیات کا تسلسل ہے، میرے ساتھ چلیں گے، نتیجہ آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ، توجہ میرے ساتھ ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت 119، قال اللہ، جب روز قیامت ہوگا، میدان محشر سج گیا ہوگا، اللہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہے گا تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا نا، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جب میرے سچے بندوں کو ان کا سچ بولنا، ان کا سچا رہنا، ان کا ایمان پہ ڈٹنا، ان کا عمل پہ قائم رہنا فائدہ دے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کا میں وعدہ کر رہا تھا۔ کون سا دن پروردگار؟ قیامت کا دن۔ آج میرے بندوں کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اب آج کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جب میں ان سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہوں، لہٰذا ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پھر آج کا دن ہے جب میں تمہیں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آج قیامت کا دن ہے جب تمہیں یہ خبر ہو رہی ہے، جب میں تمہارا معبود رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اللہ تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، اور جب تمہیں جنت مل رہی ہے، قیامت کا دن آ چکا ہے، نتیجے کا اعلان ہو رہا ہے، تبھی تمہیں جا کر یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو، ذالک الفوز العظیم۔ اور جب یہ وعدہ پورا ہوا، تمہیں جنت بھی مل گئی، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی مل گئی، تب جا کے ہم بتاتے ہیں کہ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ غور نہیں کیا؟ ہمیں کبھی خبر نہیں ہو سکتی کہ کون اپنے امتحان میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، کون فیضیاب ہوا، کون فوزیاب ہوا، کون ناکام ہوا۔ یہی تو وجہ ہے جب بھی کسی جلیل القدر ہستی، کوئی کتنا ہی بڑا عظیم مرتبہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا جلیل القدر ہو، جب نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں دو جملے کہے جاتے ہیں، یا رضوان اللہ علیہ، خدا ان سے راضی ہو جائے، یا رضی اللہ عنہ، یہ دونوں دعا کے جملے ہیں، خدا ان سے راضی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے ہم مومن سے اپنا وعدہ قیامت میں جا کر پورا کریں گے۔ جسے جنت مل گئی، جسے ہماری خوشنودی مل گئی، جسے ہم نے بتا دیا کہ ہم راضی ہیں، تب جا کر اسے خبر ملے گی کہ وہ کامیاب ہے۔ غور نہیں کیا عزیزوں؟ خدا کا وعدہ جس کے ساتھ پورا ہوا میدان محشر میں، تب اسے خبر ملے گی وہ کامیاب ہے۔ خدا کی مرضی جسے مل جائے گی روز قیامت میں، اسے قیامت میں جا کر پتا چلے گا وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں تنہا ایک علی ملے گا جس نے دنیا میں مرضیاں لے لی اور دنیا میں کامیابی کا اعلان کر گیا۔ دنیا میں تنہا میرا مولا ملے گا جو تمہیں شہادت سے پہلے، موت سے پہلے، قیامت سے پہلے مصلی عبادت پہ کہتا نظر آئے گا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ سب مل کر نتیجہ آپ تک پہنچا؟ نتیجہ آپ تک ابھی پہنچنا شروع ہوا ہے عزیزاں۔ تمہید پہ جتنا صبر کیا جاتا ہے، پھل اتنا ہی میٹھا ہوا کرتا ہے۔
فقد فاز، جسے قیامت میں پتا چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ کون اللہ کا عظیم بندہ ہے جو دنیا میں اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شب ہجرت بستر رسول پہ سو کر اس نے اللہ کی مرضی ہی کو تو خریدا تھا۔ علی کا سودا تفصیل سے آپ کو سنا چکا ہوں۔ جسے آخرت میں اللہ کی مرضی ملے گی اس کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑتی ہے۔ جو دنیا میں اللہ کی مرضی خرید گیا اسے دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بات پہنچ گئی؟ اور کیوں نہ یہ اپنی کامیابی کا اعلان کرے۔ کامیابی کا مدار دو چیزوں پہ تھا، روز قیامت جنہیں جنت مل جائے اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے وہ کامیاب ہوگا۔ علی نے اللہ کی مرضی کو شب ہجرت خرید لیا، اور علی تو ہے ہی وہ جو جنت و جہنم کو بانٹنے والے ہیں۔ یوں مکمل کامیابی اس دنیا میں اگر کسی نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، قرآن کی آیتیں یہ کہتی ہے تمہیں تمہارا اجر قیامت میں ملے گا۔ کسی کو کیا خبر کسی نے کوئی نیک عمل کس نیت سے کیا ہو؟ متفق ہے نا؟ ہر انسان کی نیت دنیا میں تو قابل شک ہے، کوئی کتنا ہی بڑا کام ہو۔ یقیناً ہم مومن سے حسن ظن رکھتے ہیں، ہم مومن سے بدگمانی نہیں کرتے، لیکن بات اگر حتمی نتیجے کی ہو، بات اگر فوز عظیم کی ہو، تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو لکھ کر دے دے 100% میں کامیاب ہوں، یا جس کے بارے میں لکھ کر دے دوں 100% یہ کامیاب ہے، سوائے اس مولا کے کہ جس نے اعلان کیا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ علی نے یہ نہیں کہا تھا افوز ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو جاؤں گا، علی نے کہا تھا فزتو، میں کامیاب ہو گیا، تنہا میرا مولا ہے۔ بات کو اور آگے بڑھاؤں، جسے جنت مل جائے اور اس سے بڑھ کے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کی مرضیاں جنت سے بہت بڑی چیز ہے۔ یا علی نظر آئیں گے اس منزل پہ کہ جن کی کامیابی کا اعلان دنیا میں ہی ہو رہا ہو، جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا ہو، جس کے لیے کسی کو دعا نہ کرنی پڑے، یا علی کا لال حسین ابن علی دکھائی دے گا اس منزل پہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ سورہ فجر جسے چھٹے امام نے سورہ امام حسین بھی کہا ہے، اس سورہ میں کیا پڑھتے ہیں، اسے سورہ حسین کیوں کہتے ہیں؟ میں آغاز کی آیتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کی تفسیر پہ کبھی اللہ نے زندگی دی تو بات کریں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، روز عاشور کیا آواز گونج رہی تھی کربلا میں مصائب سے بہت دور ہوں، اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ کس حالت میں پلٹا ہے یہ نفس؟ ابھی دنیا سے نہیں چلا یہ نفس، ابھی موت تک نہیں پہنچا یہ نفس۔ ارجعی الی ربک، ابھی تو اللہ کی طرف بلائے جا رہا ہے، ابھی تو اللہ کی طرف سے انویٹیشن آیا ہے، دعوت آئی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا۔ جب تو اس دنیا سے چلے گا، موت سے پہلے، شہادت سے پہلے، سر کٹانے سے پہلے، ابھی تو دنیا میں کھڑا ہے، کس عالم میں آئے گا؟ راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ ایک صلوات پڑھی آقا حسین کی عظمت پر۔ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں جلدی جلدی۔ تنہا حسین نہیں ہے کہ جس کی کامیابی کا اقرار ہم قرآن میں کرتے ہیں، جس نے دنیا میں ہی اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا ہے، جو ذبح عظیم پر فائز ہوا اس کا حق ہے کہ فوز عظیم پر بھی فائز رہے۔ یہ موضوع ہے ایک ذبح عظیم سے فوز عظیم تک، کبھی زندگی ہوئی پیش کروں گا۔ تنہا نہیں ہے میرا مولا حسین اس دروازے پر، اس باب میں، اس کامیابی کے اعلان میں۔ مومنین بیٹھے ہیں نا، حسین کے عاشق بیٹھے ہیں نا، حسین کے زیارت نامے کو پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ کچھ ایسی نورانی ہستیاں بھی تھیں
کچھ ایسے پاکیزہ وجود بھی تھے، توجہ کیجئے گا، جو زیارت نامے سے واقف ہے میرا ساتھ دیجئے گا، کچھ ایسے پاکیزہ وجود بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو راہ حسین میں فنا کر دیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کے لیے مٹا دیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے کہ جب چھٹے امام معصوم ہمیں کربلا پہنچنے کے بعد اپنے جد حسین کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر، خدا سب مومنین کو، سب عزاداروں کو منظر نصیب کرے، زندگی میں بار بار کرے، جب چھٹے امام نے اپنے شیعوں کو سکھایا ہمارے جد حسین صاحب ذبح عظیم، صاحب فوز عظیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ کا اعلیٰ ترین مصداق پانے والے، جب ان کی بارگاہ میں آنا، ان کی بارگاہ میں سلام کرنا، تو خبردار جب بھی حسین کو سلام کرو، حسین کے سرہانے مدفون کچھ ہستیاں ہیں، یہ اصحاب حسین ہیں، یہ شمع حسین کے پروانے ہیں، یہ عشق حسین میں دیوانے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ حسین پر قربان کر دیا۔ جب حسین کی زری پہ آ کر سلام کرو تو حسین کی زیارت میں حسین کے اصحاب کو شامل رکھنا، اور جب حسین کے اصحاب کی زیارت پڑھو، امام معصوم کے جملے ہیں یہ، جب حسین کے اصحاب کی زیارت پڑھو، جسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھتے چلے جائیے گا، جوانوں اور بچوں کے لیے میں کچھ تشریح کرتا چلا جاؤں گا، نتیجہ کامیابی تک پہنچنا ہے۔ کون ہے کہ جو حسین کے ساتھ دنیا میں کامیاب ہو گیا، جسے اپنی کامیابی کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں ہے؟ آغاز ہوتا ہے اصحاب حسینی کی قبور پر آئیں، گنج شہیدہ پر آئیں، ادب سے سر جھکائیں، اور چھٹے امام کے تعلیم کردہ امام معصوم کی گواہی ہے یہ شہداء کربلا کی زیارت۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، جسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھیے گا، اے اللہ کے ولیوں، اے اللہ کے محبوب بندوں، تم پر میرا سلام۔ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، کیا کسی کو یاد نہیں ہے؟ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، اے اللہ کے اصفیاء، اصفیاء جمع ہے صفی کی، صفی نکلا ہے، صفی وہی لفظ ہے جس سے مصطفیٰ نکلا ہے، صفی یعنی چنا ہوا، صفی یعنی خالص کیا گیا، اوداء نکلا ہے مودود بندوں سے، مودود نکلا ہے مودت سے، تمہیں حکم دیا گیا نبی اور آل نبی سے مودت کرو۔ اے اصحاب حسین، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور آپ وہ ہیں جن سے اللہ کو مودت و محبت کا رشتہ ہے۔ بات آگے بڑھی، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اصحاب حسین نے تو حسین پر جان دی تھی، یہاں سے وہ فلسفہ نکلا کہ جس پہ خواجہ نے کہا تھا دین است حسین، دین نام ہے حسین کا۔ چھٹے امام بتا رہے ہیں قربان حسین پر ہوئے، گردنیں حسین کی راہ میں کٹوائیں۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے مددگاروں، تم پہ میرا سلام۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، جان حسین کے ساتھ دے رہے ہیں۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں انہوں نے حسین کی مدد نہیں کی، اللہ کے رسول کے مددگار بنے۔ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، تم حسین کی خاطر نہیں آئے، صرف تم نے مدد حسین کی مگر مدد علی کی ہو رہی تھی۔ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، اے دختر رسول کے مددگاروں، مدد حسین کی ہو رہی ہے، قربانی حسین پر دی جا رہی ہے، مدد فاطمہ زہرا کی ہے۔ السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناس، اے حسن ابن علی امام معصوم، امام حسن مجتبیٰ کے مددگاروں، تم پر بھی میرا سلام۔ السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین، اے ابا عبداللہ الحسین کے انصاروں، تم پر مددگاروں، تم پر میرا سلام۔ یعنی چونکہ حسین وہ ہیں جو پنجتن میں سب سے آخر تک باقی رہنے، فلسفہ سمجھا رہا ہوں ان جملوں کا، حسین وہ ہیں جو پنجتن میں سب سے آخر تک باقی رہے، لہٰذا کربلا میں حسین پنجتن کے نمائندہ بن کے چلے تھے، لہٰذا چونکہ حسین پنجتن کے نمائندے تھے، جس نے حسین کی مدد کی پنجتن کی مدد کی۔ بات یہاں نہ رکی، مجھے اپنے مقصود تک آنا ہے، یہ تو تمہیدی جملے تھے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ایک اقرار کرتے ہیں ہم سب مومنین، جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھیں ایک اعلان کرتے ہیں، بے ابی انتم و امی، میرا ساتھ دیجئے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں،
انسان کے پاس اس دنیا میں ماں اور باپ سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی. جان کا رتبہ پہلے آتا ہے، ماں باپ اس سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں. بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. کیوں؟ طبتم، آپ پاک و پاکیزہ ہو گئے. اور کیوں نہ ہوتے، محور تطہیر سے جڑ گئے. وہ جن کے لیے آیت تطہیر اتری تھی ان سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، خود کو ضم کر لیا، خود کو ان میں فنا کر دیا، خود کو حسین میں پنجتن میں مٹا لیا. طب تم، آپ پاک و پاکیزہ ہوئے، آپ طیب و طاہر ہوئے. اور صرف آپ نہیں ہوئے، آپ خود پاک نہیں ہیں، صرف آپ پاکیزگیاں بانٹنے والے ہیں. وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور جس زمین میں آپ دفن ہو گئے، جو زمین آپ کا مسکن بن گئی، وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہوئی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میرے جملے کی طرف توجہ کیجئے گا. ہر مومن، ہر حسین کا عزادار جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑتا ہے تو جنت کا انتظار نہیں کرتا، محشر کا انتظار نہیں کرتا، قیامت کا انتظار نہیں کرتا. جب جب زیارت پڑتا ہے اقرار کرتا ہے فزتم فوزا عظیما، آپ کامیاب ہو گئے. اور تمنا کرتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا. یہ عام لوگ ہوتے ہیں جنہیں کامیابی کے لیے قیامت تک کا انتظار کرنا پڑے. جس نے حسین پر جان دے دی، جو حسین کے ہمراہ شہید ہو گیا، وہ بھی حسین کے ہمراہ کامیاب ہو گیا. جو متفق ہوں ایک درود پڑھ دیں حسین اور اصحاب حسین پر. اب زیارت نے تو تمنا بتا دی نا، یا لیتنی، ہر چاہنے والے کے دل میں یہ یا لیتنی ہونا چاہیے. کاش فقط لفظ نہ ہو، احساس ہو. اے اصحاب حسینی، ایک ایک صحابی کو مخاطب کر کے کہو، میں مصائب سے دور ہوں ابھی، ایک ایک صحابی کو مخاطب کر کے کہو کاش اے جان میں آپ کے ساتھ ہوتا، کاش اے حبیب میں آپ کے ساتھ ہوتا، کاش اے حر میں آپ کے ساتھ ہوتا، کاش اے وہب میں آپ کے ساتھ ہوتا. فوزن عظیمہ، میں بھی کامیاب ہو جاتا. اب کسی کے دل میں تمنا تو سب کے دل میں ہے، کوئی چاہے کہ میں اصحاب حسینی کی طرح تو نہیں پہنچ سکتا، میں اصحاب حسینی کے ہمراہ ہو جاؤں، مجھے بھی پروردگار اصحاب حسینی کے زمرے میں شمار کر لے. یا لیتنی کا احساس تو ہے نا، تمنا تو ہے. کیا کروں؟ میں قربان جاؤں آل محمد کی کریمی پر. آل محمد نے ہمیں اس کا طریقہ بھی بتا دیا. اللہ اکبر. 8ویں آقا و مولا سلطان عرب و عجم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، یعنی یہ جو جملہ ہم اصحاب حسینی کو کہتے ہیں، اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، اس کا رتبہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس جملے کا وزن بتا رہا ہوں. اس جملے کو خفیف نہ سمجھیے گا، اسے بے وزن فقط زبانی جمع خرچ نہ سمجھیے گا. یہ جملہ امام معصوم کی زبان سے نکلا ہے، لہٰذا بہت ثقیل اور وزنی ہے، اپنے اندر بڑی حیثیت رکھتا ہے یہ جملہ. اس جملے کی حیثیت کیا ہے؟ 8ویں امام بتا رہے ہیں. ان احببت، اے فرزند شبیب، اگر چاہے، اگر پسند کریں، ان یکون لکا مثل ما اصحاب الحسین، اگر تجھے پروردگار وہی اجر دے جو حسین پر قربان ہونے والوں کو ملا، جو اصحاب حسینی کو ملا. متا ما ذکرتہ تقول، جب بھی حسین یاد آئے، جب بھی اصحاب حسین یاد آئیں، بس اتنا کہنا یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما. اے حسین، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو مجھے وہی عظیم اجر مل جاتا. میرے ساتھ ہے، مجھے گفتگو کو ایک منزل اور آگے بڑھانا ہے. آخری راتیں، نہ جانے پھر کب نصیب ہو آپ کا دیدار اور یہ مطالب، یہ ذکر اہل بیت آپ تک پیش کرنا. میں آپ کی اجازت سے بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں گا. اگر اجازت دے رہے ہیں تو ابتدا سے آخر تک ایک صلوات پڑھ دیجئے. علی کامیاب ہو گئے. متفق نہیں ہو؟ جو متفق ہو وہ بتاؤ میں متفق ہوں. علی کامیاب ہو گئے، حسین کامیاب ہو گئے، اصحاب حسین کامیاب ہو گئے. علی کامیاب ہوئے، شب ہجرت سودا کیا،
اللہ کی رضا حاصل کر لی، رضائے خدا کامیابی کی علامت، کامیابی کا معیار۔ حسین کامیاب ہوئے کیونکہ ذبح عظیم پر فائز ہوئے، لہذا فوز عظیم بھی مل گیا۔ اصحاب حسینی کس خاتے میں کامیاب ہوئے؟ اصحاب حسینی کے کامیاب ہونے کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے، یہ علی نہیں تھے، یہ حسین نہیں تھے۔ غور نہیں کیا آپ نے میرے جملے پہ۔ اصحاب حسینی کہ جنہوں نے حسین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو کربلا میں حسین کے ہمراہ موجود تھے، یہ سب کچھ تھے، حسین نہیں تھے۔ کبھی کسی کو حسین نہ سمجھنے لگنا۔ اصحاب حسینی کہ جنہوں نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا، آپ حبیب کو حسین کا صحابی کہہ سکتے ہیں، حسین نہیں کہہ سکتے۔ حسین امام معصوم ہے، حجت خدا ہے، جس کے خون کے قطرے کی حیثیت یہ ہے کہ امام معصوم نے بتایا اشہد ان دمک سکن فی الخلد، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ کی روح کس عالم میں ہو ہمیں کیا پتا، آپ کا نفس کس عالم میں ہو، جسے خدا یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر مخاطب کرے، وہ کس مقام پر ہو، وہ عرش کے کس کنارے پر ہو، وہ عرش کے سائے میں کہاں ہو، وہ نور خدا کے احاطے میں کس منزل پر ہو، وہ کس مقام قدسی اور منزل عالی پر ہو، مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے جو چھٹے امام نے بتایا ہے، اشہد ان دمک سکن فی الخلد، اے حسین میں اتنی گواہی دے سکتا ہوں جو آپ کے بدن سے خون کا قطرہ جدا ہو گیا، جو اب آپ کے بدن میں نہیں رہا، جو لوگوں کو لگا زمین کربلا پہ بہ رہا ہے، آپ کے بدن سے جدا ہونے والے خون کا قطرہ اس کا مسکن پروردگار کی خلد بری ہے۔ اے حسین آپ کے بدن سے جدا ہونے والا قطرہ سکن فی الخلد، خلد بری میں اس کا مسکن ہے۔ حسین تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حسین کامیاب ہوئے، اصحاب حسین کیسے کامیاب ہوئے؟ ان کی کامیابی کا سبب یہ تھا، اسباب نجات، اسباب کامیابی، ان کی نجات کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے خود کو حسین سے جوڑ لیا تھا، انہوں نے خود کو حسین سے متصل کر لیا تھا۔ یہ حسین کے ساتھ، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس تک پہنچ جائے، یہ اصحاب حسینی کا کمال تھا کہ یہ مع الحسین کی منزل پر تھے، یہ حسین نہیں تھے، یہ حسین کے ہمراہ تھے، اور ایسے ہمراہ کے جیسا ہمراہی کا حق ہے، فقط منہ زبانی ہمراہ نہیں تھے، مع الحسین تھے۔ یہ معیت تھی حسین کی، خوب توجہ کیجئے گا، میں اگلی منزل پر آ گیا گفتگو کی۔ یہ حسین کی معیت تھی، یہ حسین کی ہمراہی تھی۔ کامیاب ہستیوں کی ہمراہی بھی انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ دلیل دوں قرآن سے؟ اور یوں میں اسباب نجات کے باب میں، قرآن میں نجات کے باب میں ذکر ہوئے ایک اور سبب تک آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارکہ ہود کی 3 آیتیں ہیں بالتسلسل، ایک 66 ہے، ایک 72 یا 78 ہے، تردد میری طرف سے ہے، ایک 94 ہے، جا کر دیکھ لینا، آگے پیچھے کی آیتیں ہیں، ہر نبی کا تذکرہ ہے، نام اللہ کے نبی ہود پر ہے۔ 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں اپنے دعوے پر دلیل میں، ایک نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، نجات کے اسباب میں ایک سبب قرآن بیان کر رہا ہے۔ جب ہمارا امر آیا، یعنی عذاب الہی آیا، نجینا ہودن، ہود ہمارے نبی کا نام ہے کہ جو نجف میں وادی السلام میں دفن ہے۔ نجینا ہودن، ہم نے ہود کو نجات دے دی۔ والذین آمنوا معہ، اور انہیں بھی نجات دے دی جو ہود کے ساتھ تھے، مع الہود تھے، ہود کے ہمراہ تھے۔ کسی کو اطمینان نہیں آئے، اگلی آیت میں تسلسل کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد جو آیت پڑھ رہا ہوں نبی صالح کا واقعہ، یہاں آیت کا آغاز ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا امر یعنی عذاب آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو نجات دی، اور کیوں نہ دیتے کہ حجت خدا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی نجات تو طے ہے۔ والذین آمنوا معہ، اور جو صالح کے ہمراہ تھے، اصحاب حسینی کی ہمراہی سمجھا رہا ہوں عزیزوں، جو صالح کے ہمراہ تھے انہیں بھی نجات دے دی۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا، اسی سورہ ہود کی آیت 92 یا 94، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا،
جب ہمارا امر، ہمارا عذاب آیا، ہم نے نبی شعیب کو نجات دے دی. کیوں نہ دیتے؟ شعیب اللہ کے نبی تھے، مگر تنہا شعیب کو نہیں دی. والذین آمنوا معہ، جو شعیب کے ہمراہ تھے، جو شعیب کے ساتھ معیت کی منزل پر تھے، جو شعیب کے ہمراہ تھے. معلوم ہوا کہ ہمراہی، ساتھ ہونا، مع ہونا، کسی کے مع لفظ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا، کسی کے ساتھ ہونا، کسی کی ہمراہی بھی نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور قرآن نے انبیاء کے واقعات میں بار بار اس سبب کو ذکر کیا. اب اگر کوئی اٹھ کر سوال کرے اللہ کے انصاف سے، اللہ کے عدل سے، بار الہ انبیاء کے ساتھ اور ہمراہ جو لوگ تھے، وہ انبیاء کی ہمراہی نصیب ہوئی، معہم تھے، نجات پا گئے. بار الہ اصحاب حسین، حسین کے ہمراہ تھے، انہیں ہمراہی نے بچا لیا، ہمراہی نے انہیں کامیاب کر دیا. بار الہ ہم جو دور غیبت میں بیٹھے ہیں، ہم کس کی ہمراہی اختیار کریں؟ ہمیں کس کی معیت بچائے گی؟ سوال پہنچ رہا ہے عزیزوں؟ سوال کا جواب دے دوں آج، تاکہ نجات کا ایک اور سبب قرآن سے اپنی روح کے ساتھ، اپنی تفصیلات کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. اگر اجازت دے رہے ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل پر. ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو بات یہاں تک پہنچی، ہم اس سوال تک پہنچے کہ نجات کے اسباب میں قرآن میں ایک سبب ہے کہ کسی کے ساتھ لگ جاؤ، کسی کے ہمراہ ہو جاؤ. اکثر جو دوست خود نکما ہوتا ہے، کوئی پڑھائی میں تیز دوست ڈھونڈ لیتا ہے، یہ مجھے کامیاب کروائے گا. مجھے آپ کا نہیں پتا، میں اپنے نکمے پن کو جانتا ہوں. اے خدا، مجھے کس کی ہمراہی کامیاب کرے گی؟ بات سادی سی ہے، یقیناً آواز آئے گی کہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور تیرے پاس کامیابی کا یہی سبب رہ گیا ہے، کسی کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، کسی کی ہمراہی چاہتا ہے، تو یہ تو طے ہو گیا کہ وہ جس کی ہمراہی پا کر تو کامیاب ہوگا، وہ تیرے جیسا تو نہیں ہو سکتا. کوئی غیر معصوم کب کسی دوسرے غیر معصوم کو نجات دلا سکتا؟ جس تک یہ پہنچ گیا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اے پروردگار، شعیب والے شعیب کے ساتھ جڑ گئے، کامیاب ہو گئے. ہود والے ہود کی ہمراہی میں کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے. صالح کے ساتھ صالح کی ہمراہی میں لوگ کامیاب ہو گئے. اصحاب نبی، اصحاب حسین، حسین کی ہمراہی میں کامیاب ہو گئے. میں کس کی ہمراہی اختیار کروں کہ کامیاب ہو جاؤں؟ آواز آئے گی، ہماری لاریب کتاب کھول کے پڑھ اور دل کی آنکھوں سے سمجھ. سورہ توبہ آیت کا نشان 119، پروردگار نے جواب دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اگر کامیابی چاہتے ہو، وکونوا مع الصادقین، ہمارے بندوں میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزوں، ایک نعرہ بہت پیچھے کی جانب سے آیا، خدا بھائی کو سلامت رکھے. ایک نعرہ بہت آگے سے آیا، خدا انہیں بھی سلامت رکھے. اب ایک نعرہ قلب لشکر سے بھی آنا چاہیے، جس کا جواب سب مل کر دیں گے انشاءاللہ، سب مل کر. حلیم مولا، یا علی مشکل کشا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب غور کیجئے گا، یہ جملہ کہہ کر گزر جاؤں گا. آپ سب میرے ہمراہ ہیں، میرے ساتھ ہیں، آپ سب کی توجہ میرے ساتھ ہے. جو نعرے کا جواب دیتے ہیں وہ بھی توجہ کا اظہار کرتے ہیں، مگر جو نعرہ لگاتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہم زیادہ ہمراہ ہیں. بس اگر نجات پانی ہے تو سچوں کی زیادہ ہمراہ ہو جاؤ، زیادہ نجات مل جائے گی، زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ نے جواب دیا، سورہ توبہ آیت 119، اتقوا اللہ، اے ایمان والوں، اے مومنوں،
اگر کسی کی ہمراہی میں نجات کو ڈھونڈ رہے ہو تو ہم بتاتے ہیں کسی جھوٹے کے در پہ نہ چلے جانا. کونو مع الصادقین، اور سلیس اور دقیق ترجمہ کر رہا ہوں. کونو مع، تم ہو جاؤ، مع ساتھ، ہمراہ کس کے؟ صادقین نہیں، صادقین یعنی سچے. الصادقین کوئی خاص سچے. اے خدا ان سچوں کا ایڈریس بھی بتا دے. اتنی محنت تو تمہیں خود کرنی پڑے گی. نجات کا سوال ہے، ہمراہی کی تلاش میں ہو، در در کی ٹھوکریں کھانے سے خود کو بچانا چاہو، تھوڑا سا قرآن کی آیتوں پہ غور کر لو، تھوڑا سا لوگوں کے کردار کو پڑھ لو، تھوڑا سا لوگوں کی تاریخ پڑھ لو تاکہ نجات مل جائے. کہیں کسی صحیح آدمی کے بجائے کسی غلط آدمی کے ہمراہ نہ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو جنت کی تلاش میں نکلو کسی اور راستے پہ لے جائے. لہذا ہمراہ بننا تو اس کے جو جنت و جہنم بانٹنے والا ہو. اے خدا کن کے ساتھ ہو کر کن کی ہمراہی؟ نجات کا سبب قرآن میں ہمراہ ہو جانا. اے خدا کس کی ہمراہی؟ کچھ خاص سچوں کی ہمراہی. آپ میں سے کون کون ہے جو سچ بولتا ہے؟ سچ بولنا ہے، اس بات میں جھوٹ نہیں ہو سکتا. آپ میں سے کون کون ہے جو سچ بولتا ہے؟ ساری امت مسلمہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے گی ہم سچے ہیں. تو اے خدا اگر اس درجے کے سچے مراد تھے، بہت جلدی جلدی نتیجے تک پہنچاؤں گا، وقت بالکل تھم چکا ہے میرے پاس. جلدی جلدی تیز تیز بات ہوگی تاکہ نتیجہ آپ تک پہنچے. اے خدا اگر سچ بولنے والے مراد تھی تو یہ کیوں کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کہہ دیتا سچوں میں سے ہو جاؤ. جو پہنچ جائے تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. اگر صرف زبان سے سچ بولنا معیار ہوتا نجات کا تو فقط مسلمان نہیں، دنیا کا ہر باضمیر آدمی سچ کو اچھا سمجھتا ہے، جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے. متفق ہیں؟ اگر یہ مراد ہوتی تو کہا جاتا کونو من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ. نہیں کہا گیا، کہا گیا سچوں کے ہمراہ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے پروردگار پھر کون سے سچے مراد ہیں؟ سچ کی دوسری قسم پیش کروں. پہلی قسم ہے جو ہوا ہو وہی کہا جائے، یہ سچ ہے، اس درجے پہ تو ہر کسی کو ہونا ہے. دوسری قسم ہے جو کہا جائے وہی کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبورا مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی کی بات ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو. کیا اس درجے کے سچے مراد ہیں؟ اسے کہتے ہیں کردار کا سچا. وہ تھا زبان کا سچا، یہ ہے کردار کا سچا، عمل کا سچا، جس کا فعل اس کے قول کے سچے ہونے کی گواہی دے. اے خدا کیا اس درجے کے سچے مراد ہیں؟ پھر وہی بات، اس درجے میں سچا ہونا بھی ہر امتی کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ جو اس درجے میں سچا نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں. جو کہتا ہو میں ایمان لے آیا مگر دل سے نہ لایا ہو، جو کہتا ہو میں نبی کے ساتھ ہوں دل سے نہ ہو. میں نے منافقت کی تعریف کی ہے، جو کہے وہ کر کے نہ دکھائے. منہ سے کہے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، مگر جب بات میدان جنگ میں جان پر آ جائے. یہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یہ منافقت کی بنیادی ترین تعریف ہے. سب متفق ہیں؟ تو جو یہ نہ کرے وہ تو منافق ہے. بات ہی اللہ مومنوں سے کر رہا ہے. اگر اس درجے کے سچے مراد ہوتے تو کہا جاتا کونو من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ. اے پروردگار یہ کون سچے ہیں کہ جن کی سچائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، جن میں سے کوئی ہو نہیں سکتا، لہٰذا تو نے ایمان والوں کو یہ کہہ دیا اگر نجات پانا چاہو تم ان میں سے نہیں ہو سکتے. تمہاری کامیابی یہ ہے، تمہارا کمال یہ ہے، تم خود کو ان سے جوڑ لو، تم ان کے ہمراہ ہو جاؤ، ان کے مع ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ.
معلوم ہوا سچائی کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے جو ہو وہی کہا جائے، جو ہوا ہو وہ کہا جائے، یہ بھی سچ ہے. اس سے بلند ہے جو کہا جائے وہی کیا جائے، یہ بھی سچ ہے. سچائی کا تیسرا مرحلہ بھی ہے، جو کہا جائے وہ ہو جائے. یہ سچائی کا وہ درجہ ہے کہ جس تک امت میں کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے ان 14 کے کہ جنہیں پروردگار نے یہ درجہ عطا کیا. اور یہی تو وجہ تھی کہ مباہلے میں جب جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی، نبی سچائی کے اس تیسرے درجے پہ فائز پنجتن کو لے کر چلے تھے. یہی تو وجہ ہے. یہ بات تو نجران کے عیسائیوں کو پتا تھی. کیا کہا چہرے دیکھ کر؟ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. پہاڑ کو اشارہ کریں گے اپنی جگہ چھوڑ دے گا، زندہ کا جنازہ پڑھائیں گے مر جائے گا. جنت سے درزی کپڑے لا رہا ہے کہیں گے فرشتے کو درزی بن کے کپڑے لانے پڑیں گے. متفق ہیں انشاءاللہ؟ پیغام پہنچ گیا. یہ اس درجے کے سچے ہیں کہ جن کے درجے پر تمہیں کوئی فائز نہ ملے گا. اگر نجات چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو کونوا مع الصادقین. تم ان کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے. تمہاری کامیابی یہ ہے کہ ان کے در پہ اپنا سر جھکا لو، ان کے ہمراہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں تک بات آ گئی. یہی وجہ ہے کہ زیارت کے جملے ہیں. آل محمد کو مخاطب کر کے چاہنے والا اپنے دل کا حال پیش کرتا ہے، اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے دل میں جو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہتا ہوں مولا کو؟ زیارت جامع کبیرہ مولا معکم معکم. اے آل محمد میں اعلان کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ہمراہ ہوں. لا مع غیر آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں. بات پہنچ گئی؟ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں. جب دل سے یہ عقیدہ اپنا لیا جائے، زندگی اس کے مطابق ڈھال لی جائے، 14 کے دروازوں کے علاوہ باقی دروازوں کو چھوڑ دیا جائے، تب جا کر انسان نجات کے اس سبب کو حاصل کر لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور جانتے ہیں کہ اس ہمراہی میں کون سب سے آگے نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کی آیت کہتی ہے، آخری آیت زحمت تمام، صرف ترجمہ کروں گا، مصائب تک پہنچانا ہے آپ. سورہ مبارکہ النساء آیت کا نشان ہے 69. من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی معیت سمجھانے لگا ہوں. ہمراہی کس درجے کا نام ہے؟ جو ہمراہی کے کمال پر ہو خدا اسے کہاں پہنچاتا ہے؟ خدا اسے نجات اور کامیابی کے کس مرحلے پہ پہنچاتا ہے؟ کہ پھر وہ نجات بانٹنے والا بن جاتا ہے، کہ پھر وہ حاجتوں کا دروازہ بن جاتا ہے. من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فاولئک، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان کے ساتھ ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمت کی ہے، جن کا راستہ ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں. صراط الذین، سب کو یاد ہے نا؟ صراط الذین انعمت علیہم. خدا فرماتا ہے اولئک مع الذین، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کر دے. یہ کن کے ساتھ ہوگا؟ ان کے ساتھ جن پر اللہ نے نعمت کر دی. وہ کون ہے؟ من النبیین، نبیوں کی ہمراہی میں ہوگا، نبیوں کے درجے میں ہوگا. من النبیین والصدیقین، اور صدیقوں کے درجے میں ہوگا. وہ نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں، وہ جیسے خدا کہے. مع النبیین والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا. والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا. والصالحین، نیکوکاروں کے ہمراہ ہوگا. وحسن اولئک رفیقا. قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ کتنی اچھی ہمراہی ہے، یہ کتنی اچھی رفاقت ہے.
جانتے ہو کون اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول خدا میں اعلیٰ ترین مرتبے پہ پہنچا کہ پھر اعلیٰ ترین مرتبے کی ہمراہی مل گئی؟ اگر جاننا چاہو تو دوبارہ چھٹے امام کی تعلیم کردہ اپنے چچا ابو الفضل عباس کے زیارت نامے کو پڑھنا، خدا تمہیں نصیب کرے باب الحوائج کے صدقے، قمر بنی ہاشم کے صدقے، کہ یہ زیارت نامہ کبھی کربلا میں آقا کی زری کے سامنے آقا کے روبرو ہو کر پڑھو۔ کیا جملے چھٹے امام معصوم کے، اشہد انکا قد بالغت فی النصیحہ، اے میرے چچا عباس میں امام معصوم گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے حسین سے مدد کرنے میں، حسین کی خیر خواہی میں آپ نے مبالغے سے کام لیا، آپ نے ہر حد سے بڑھ کے حسین کی ہمراہی کی، آپ حسین کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اشہد انکا قد بالغت فی النصیحہ، اشہد انک قد بالغت فی النصیحہ وبذلت غایت المجہود۔ اے عباس میں امام معصوم گواہی دیتا ہوں، ہم تو تھوڑی سی کوشش کر کے تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی عزاداری کر کے تھک جاتے ہیں، ایک مجلس میں شریک ہو کے تھک جاتے ہیں۔ عباس آپ نے کیا کیا؟ بذلت غایت المجہود، اے عباس آپ نے اپنی ساری کی ساری کوشش اور طاقت سب کا سب حسین کی راہ میں صرف کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے کیا دیا؟ زیارت کے جملے، فَبَعَثَكَ اللَّهُ فِي الشُّهَدَاءِ، اللہ نے آپ کو شہداء کے ساتھ مبعوث کیا، وَجَعَلَكَ مَعَ أَرْوَاحِ السُّعَدَاءِ، اور آپ کی روح طاہرہ کو سعید اور خوش اور کامیاب اور سعادت مند لوگوں کے ہمراہ قرار دیا، وَأَعْطَاكَ فِي جِنَانِهِ مَنزِلًا، اور آپ کو اپنی جنت میں وہ منزل دی، وَأَعْلَى غُرَفًا، سب سے اعلیٰ ترین حجرہ جنت میں آپ کو بھی جگہ دی، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں امام معصوم گواہی دیتا ہوں کہ اس اعلیٰ ترین مقام میں آپ کو نبیوں کی معیت حاصل ہے، آپ کو صدیقین کی ہمراہی حاصل ہے، آپ کو شہداء اور صالحین کا ہم رتبہ بننا نصیب ہوا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کتنی اچھی رفاقت ہے یہ ہے وہ عباس۔ باب الحوائج، کہ جسے خدا نے حاجتوں کا دروازہ بنا دیا، جو بن ہاتھوں کے عطا کرتا ہے۔ شاعر نے ایک شعر کہا ہے مولا کے فضائل میں، مجھے یاد آ گیا انشاءاللہ کہ مولا کی رضا ہو سنا دیتا ہوں۔ فضائل بھی ہے مگر حسین اور کربلا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے فضائل میں بھی مصائب ہیں۔ شاعر کیا عجیب انداز سے باب الحوائج کی عطا کو بیان کر رہا ہے۔ حسین کی ہمراہی کا حق ادا کر دیا، اپنی ساری جان، ساری طاقت، اپنے وجود کا ایک ایک حصہ حسین پر صرف کر دیا۔ بدلت غایت المجہود، اس جملے میں عباس کا مقام چھپا ہوا ہے۔ وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، زیارت کا یہ ایک اور جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ اللہ نے آپ کے ذکر، آپ کی یاد، آپ کی بات کو بلند کر دیا علیین میں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خلاصہ کروں، یعنی ہم یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں 14 کی، 14 وہاں مقام علیین پہ جس کی بات کریں اسے عباس کہتے ہیں۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ رحم اللہ عمی العباس، چوتھے امام اپنے چچا کو یاد کر کر کے روتے تھے، خدا رحمت کرے ہمارے چچا عباس پر۔ کان نافذ البصیرہ، بصیرت میں اترے ہوئے تھے عباس، امام وقت کی پہچان تھی عباس کو، امام معصوم کی ہمراہی تھی عباس کے لیے۔ صلب الایمان، ایمان میں ڈٹے ہوئے، عباس کے ایمان کا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا عباس نے۔ کون عباس؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ غازی نے کائنات کو اسباب بخش کر اسباب تولنے کو ترازو بھی دے دیے۔ عباس وہ سخی ہے کہ جس نے حیات کو خیرات دی تو ساتھ میں بازو بھی دے دی۔ کتنا بڑا شعر ہے عباس کی سخاوت میں، اور ساری مصیبت اسی میں ہے۔ کچھ بچا کے نہ رکھا اپنے پاس، جو تھا حسین اور حسین کے بچوں پہ قربان کر دیا۔
اور یہی تو سکھایا تھا بچپن سے ماں ام البنین نے، بیٹا بھائی نہ کہنا، مولا کہنا۔ دیکھو میں حسین کی ماں کے مقام پر آئی ہوں مگر خود کو حسین کی کنیز کہتی ہوں۔ جب ماؤں کی تربیت ایسی ہو تو بیٹے امامت کے وفادار بنتے ہیں، مگر جیسی تربیت ام البنین نے کی، اللہ اکبر۔ میرا سلام ہو اس شہزادی پر، اس آقا زادی پر کہ امامت کے گھر آئیں اور امامت کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ ہاں عزیزوں، یہ شہزادی ام البنین کی تربیت کا اثر تھا کہ جہاں جہاں شمس امامت بن کے حسین جاتے وہاں وہاں قمر بنی ہاشم حسین کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے آتا تھا، حسین کی جنبش ابرو کے انتظار میں رہتا تھا۔ ادھر آقا اشارہ کرے، ادھر میں آقا کے امر کو، آقا کے فرمان کو پورا کر لوں۔ یہ ابو الفضل العباس ہے کہ جسے علی نے اپنی شب کی نمازوں میں مانگا تھا، اپنے حسین کی خاطر مانگا تھا۔ خدا نے اس علی کو یہ عباس دیا اور دیا بھی حسین کی خاطر ہی۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب کربلا آئی، روز عاشور آیا، نہیں عزیزوں، باب الحوائج کا ماتم ہے، رونے میں نہ شرمانا۔ ایک اور جملہ کہوں، سکینہ کے چچا کا ماتم ہے۔ اللہ، زینب علیا کی ڈھارس کا ماتم ہے۔ شب عاشور ایک وقت آیا کہ شمر ملعون قبیلوں کی کوئی نسبت نکال کر حسین کے خیمے کی طرف آیا اور لعین آ کر کہنے لگا اینا بنو اختنا والعیاذ باللہ، ہمارے قبیلے والی خاتون کے بچے بیٹے کہاں ہیں؟ مولا عباس اور ان کے بھائی کو یاد کر رہا تھا، بنو کلاب سے اس لعین کا تعلق بھی تھا، جناب ام البنین کلابیہ، کہاں ہیں ہماری بہن کے بیٹے؟ والعیاذ باللہ۔ مولا عباس نے جواب نہیں دیا۔ آقا حسین نے آواز دی، بھیا عباس عجب ہو ولو کانا فاسقہ، فاسق ہی کیوں نہ ہو، جب پکارے تو جواب دو۔ اسے عباس کہتے ہیں عزیزوں۔ ذرا سوچو، کیا عباس کے شایان شان تھا شمر ملعون اور خبیث جیسے سے ہم کلام ہونا؟ مگر امامت کا امر ہے، اپنی مرضی اور چاہت کو قربان کیا۔ کیا چاہتا ہے لعین؟ کہنے لگا میں ابن زیاد سے آپ کے اور بھائیوں کے لیے امان لے کر آیا ہوں۔ کہا اور میرے آقا حسین؟ کہا حسین کے لیے امان نہیں ہے۔ عباس نے غیظ میں جواب دیا، لعن اللہ علیک وعلی امانک، میرے لیے امان لایا ہے، میرے آقا حسین کے لیے امان نہیں ہے، خدا تجھ پر اور تیری امان پر لعنت کرے۔ حسین پیچھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، عباس کو سینے سے لگایا، فدا کا اخیک، اے عباس تیری وفاداری پہ تیرا بھائی قربان ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ کون؟ عباس، حرم کی ڈھارس عباس، سکینہ کا آسرا عباس۔ روز عاشور آیا، حسین نے لشکر کے قلب کا علم عباس کو دیا، میمنے پہ حبیب ہیں، میسرے پہ زہیر ہیں۔ جنگ کا آغاز ہوا، اصحاب حسین جاتے رہے، عباس حسین کے ہمراہ لاشوں کو لاتے رہے، ہر کچھ دیر میں سوال کرتے تھے، آقا کیا اب مجھے اجازت ہے؟ حسین بار بار ایک جملہ کہا کرتے تھے، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ یوں دن کے لمحے گزرتے گئے، یوں دن کے پہر گزرتے گئے، ایک ایک کر کے اصحاب حسینی کے لاشیں آ گئے، یہاں تک کہ بات بنو ہاشم تک آ گئی۔ عباس کی گود کے پالے جانے لگے، عباس کے تربیتی یافتہ جانے لگے، عباس کے بھتیجے بھانجے جانے لگے۔ عباس بار بار آتے، حسین بار بار روک دیتے۔ ایک موقع آیا، عباس بھائی کی خدمت میں آئے، اے آقا کیا اب مجھے اجازت ہے؟ حسین نے وہی جملہ دہرایا، اے عباس تم تو لشکر کے سپہ سالار ہو، مقتل کے جملے ہیں۔ اس جملے میں حسین کی غربت کو محسوس کرنا، وہ غربت جو عباس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ سر کو جھکایا، فنظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا،
اے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمبردار ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. حق ہے عباس کی مصیبت کا. میں روز آپ سے کہتا ہوں نا، غم حسین کا ادب یہ ہے، سر کو پیٹ کر ماتم کرو. ایک اور جملہ کہہ دوں، آج جب سر کو ہاتھوں سے پیٹ رہے ہو تو یاد کر کے رونا یہ اس کا ماتم ہے جس نے اپنے ہاتھ راہ حسین. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. حسین اجازت دینے پہ آمادہ نہیں ہے. جاؤ بہن زینب اولیاء سے اجازت لو، جاؤ بیٹی سکینہ سے پوچھو. عباس بچوں کے خیمے کے قریب سے گزر رہے ہیں، سر جھکی ہوئی ہے. حسین کی نصرت میں کیا کریں، آقا اجازت نہیں دیتے. حسین کی غربت دیکھی نہیں جا رہی. جب بچوں کے خیمے کے پاس سے گزرے، خون رلائے گا یہ منظر قیامت تک عباس کو. کیا دیکھا؟ ارے جس جگہ پر خیمے کی ریت پر پانی کا خشک مشکیزہ رکھا تھا، بچے آ کے اپنے رخسار وہاں لگاتے تھے. شاید خشک مشکیزے کی کچھ ٹھنڈک سے ہماری پیاس کا احساس کم ہو. ارے تم سے سن کے برداشت نہیں ہوا، عباس جیسے غیور سے کیسے دیکھا جاتا. ارے خیمے میں آئے، سکینہ کو گودی میں لیا، مشک کو ایک ہاتھ میں تھاما، آقا حسین کے قریب آئے. حسین نے دور سے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا. امام معصوم ہے، سب جانتے ہیں. ایک جملہ عباس سے کہا، ایک سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے اتنی بڑی سفارش لائے ہو، اب تمہیں نہ روکیں گے، جاؤ پانی لے کر آؤ. جب حسین سے کچھ مانگنا چاہو سکینہ کی سفارش کر کے دے. اجرکم علی اللہ. ایک جملہ عباس سے کہا، جاؤ پانی لے کر آؤ، ہم نہ روکیں گے. مگر حسین نے ایک جملہ بڑی حسرت سے سکینہ سے کہا، اے سکینہ ابھی چچا کی سفارش بن کے آئی ہے، کچھ دیر میں شام غریبہ آئے گی، شمر تماچے مارے گا، بالیاں چھنیں گی، چچا بہت یاد آئیں گے. سکین اجرکم علی اللہ. رونے میں نہ شرمانا. غازی ابو الفضل کا پرسہ ہے 8ویں محرم کے شب. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑنا. مولا عباس بیبیوں سے رخصت لینے جتنی طاقت ہوئی پڑھوں گا، رونے میں نہ شرمانا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. باب الحوائج کے کٹے بازوؤں کے صدقے خدا تمہیں بہت عطا کرے. عباس کی بھتیجی سکینہ کے صدقے خدا تمہارے بھانجوں بھتیجوں کو. مولا رخصت لینے کے لیے بیبیوں کے خیمے میں آئے. اے آقا زادی اجازت دیں، پانی لینے جا رہا ہوں، میدان جنگ میں جا رہا ہوں. شہزادی زینب نے عباس کو خیمے کے درمیان میں بٹھایا، بیبیوں کو جمع کیا اور ایک خطاب کیا. کہنے لگی، بیبیوں مدینے سے روانگی کے وقت تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کیا ہمارے پردے تو سلامت رہیں گے؟ میں نے تمہاری چادروں کی ضمانت لی تھی، آج میں تمہارے پردے سے اپنی ضمانت اٹھا دی. ارے جس عباس کے آسرے پہ ضمانت لی تھی وہ عباس مقتل میں. اجرکم علی اللہ. علی کا شیر اپنی سواری پہ سوار ہوا، پاؤں خط کھینچتے جاتے ہیں. 8000 کا لشکر ہے کہ جو فرات پہ پہرا دے رہا ہے. شیر کی آنکھوں میں ہیبت کا اثر تھا، شیر کے نیزے کی چلانے کا طریقہ تھا. لائن پہرا چھوڑ چھوڑ کے دوڑتے رہے، آواز گونجتی رہی، علی کا لال آ رہا ہے، علی کا شیر آ رہا ہے. عباس نے سواری کے قدموں کو ترائی میں اتارا، سواری سے نیچے تشریف لائے، چلو کو بھرا. 3 دن کے پیاسے کو سکینہ کی پیاس نے تڑپایا، پانی کو فرات پر پٹخا، مشکیزے کو لیا. آخری جملے زحمت تمام جو اب تک نہ رو سکا ہو، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا.
عباس کے غم میں بالخصوص اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹنا، وجہ بتاؤں گا ابھی تمہیں۔ میرا مولا مشکیزہ بھر کے خیمے کی طرف چلا، ایک شقی نے تیر چلایا، باہنے بازو پہ لگا، بازو شہید ہوا، مشک کو داہنے ہاتھ میں تھاما، ایک لعین آگے بڑھا، نیزے سے وار کیا، داہنا بازو بھی شہید ہو، مگر سواری کی رفتار میں کمی نہ آ سکی، دانتوں سے مشکیزے کو تھاما، آسمان کا رخ کیا، پروردگارا بس اتنی دعا ہے یہ پانی سکینہ تک پہنچا۔ شمر حرملائے ملعون نے تیر لگایا، تیر چلا، مشک سکینہ چھد گئی، عباس نے سواری کا رخ خیموں سے موڑ، آسمان کا رخ کیا، ایک اور دعا کی۔ نہیں عزیزوں، کیا مصیبت سن رہے ہو؟ عباس نے دعا کی۔ جب تم دعا کرتے ہو کیا کرتے ہو؟ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف، وہ کیسے دعا مانگے کہ جس کے ہاتھ کٹ چکے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، بار الہا تیری مصلحتیں تو جانے، بس اتنی دعا سن لے، اگر پانی خیموں تک نہ جا سکا تو عباس کا لاشا بھی خیمے تک۔ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے۔ عباس نے دوبارہ فرات کا رخ کیا۔ روایت کے جملے، مقتل کے جملے میں پڑھ رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے سر پہ مار کر، اپنے ہاتھوں سے سر کو پیٹ کے اس جملے کو سننا۔ روایت کہتی ہے ایک تیر چلا، عباس کی آنکھ میں بس، تمہاری آنکھ میں تنکا بھی جائے تو بے اختیار ہاتھ آنکھ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وہ کیا کرے کہ جس کی آنکھ میں تیر ہے؟ عباس نے سر کو جھکایا، زانو اور سواری کے درمیان تیر رکھا، چاہتے تھے کہ جھٹک کر آنکھ سے تیر کو نکالے۔ ایک شقی آگے بڑھا، ایک گرز سے سر عباس پہ حملہ کیا۔ یہ وہ زخم تھا، عباس زین فرس پہ سنبھل نہ پائے، زمین کربلا کی طرف آئے۔ نہ جانے کیا سنا کربلا کا ہر شہید جب کربل کی زمین تک آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ عباس منہ کے بل کربلا کی زمین پہ آواز دی، آقا حسین میرا آخری سلام۔ حسین نے قبر کو تھاما، الان ان کا سر ظاہری، ہائے حسین کی قبر۔